عنہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مکہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، مقام ابوا پر پہنچتے ہیں۔ حضرت آمنہ کو بخار آتا ہے اور آپ جان جاتی ہے کہ یہ بخار جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ حضرت آمنہ نے اپنے لخت جگر کا ہاتھ حضرت ام ایمن کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ جا کر اسے سردار قریش کے حوالے کر دینا، حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دینا۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا ہاتھ تھام کر چند باتیں کی، اور میرے نبی کی ماں نے کہا، بیٹا دنیا کے اندر کوئی آتا ہے، جب چلا جاتا ہے تو چند لمحوں تک اس کا ذکر رہتا ہے، کچھ دنوں تک اس کا ذکر رہتا ہے، کچھ مہینوں یا کچھ سالوں تک اس کا ذکر رہتا ہے، پھر دنیا بھول جاتی ہے کہ آیا کون تھا اور گیا کون ہے۔ میں وہ خوش نصیب ماں ہوں جس کا ذکر قیامت تک چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ ذکر کیوں ہوتا رہے گا کہ میں نے تجھ جیسا بیٹا دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب 6 سال کی عمر ہے، ماں اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے اور اسی ریت کے اندر ابوا کے میدان پر اپنی ماں کو سپرد خاک کرتے ہیں، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور مدینہ مکہ میں آ جاتے ہیں۔ 8 سال کی عمر ہوتی ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے، اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب سردار قریش کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو ایک بچہ جو کبھی بلک کر اس کونے پہ جا کر روتا تھا، کبھی اس کونے پہ جا کر روتا تھا، اس بچے کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر شیب ابی طالب کی سختیاں بھی آئیں، پھر راہ کے اندر کانٹے بھی بچھائے گئے، پھر پتھر بھی برسائے گئے، پھر اپنے بھی دشمن ہو گئے، پھر زمانے نے رنگ بدلا۔ ایک وقت آیا کہ آمنہ کے لال اپنے گھر سے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ کرام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے استقبال کیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسی وادی کے اندر مقام ابوا پر چلے گئے، وہی دن آنکھوں کے اندر آ گئے، پھر وہی یادیں تازہ ہونے لگیں۔ کاش آج میری والدہ زندہ ہوتی۔ کامیابی جب ملتی ہے ساری دنیا شاباش دینے والی ہو، لیکن بندہ کہتا ہے یار آج میرے والدین زندہ ہوتے نا، جنہوں نے میرے لیے دن رات ایک کیا تھا، جنہوں نے میری فیسیں بھری تھی، جنہوں نے میرے لیے مشکل وقت جو ہے وہ گزارا تھا، آج وہ زندہ ہوتے تو کامیابی کا مزہ ہی اور تھا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی۔ صحابہ کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی میرے بیٹے محمد، اور میں نماز کو تلاوت کو موقوف کرتا اور اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ رب والا، یہ والدین ان کی رضا کے ساتھ رب کی رضا مشروط ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو حقوق العباد ہیں میں رب فرماتا ہے کہ وہ کبھی معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ حقوق اللہ، رب کریم مہربان ہے، وہ مہربانی فرمائے معاف فرما دے، وہ بہتر جاننے والا ہے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ مجھے بتائیں، ایک عام بندہ ہے، میں نے جس کی کچھ رقم دینی ہے یا جس سے کچھ زیادتی کی ہے، اس کے میرے پر کوئی احسان نہیں ہے، چند منٹ کی ملاقات تھی یا جھڑپ ہو گئی یا میں نے لین دین کیا اور بے ایمان ہو گیا، اس کا صلہ یہ ہے کہ رب فرماتا ہے اس کو راضی کرو گے تو پھر میں راضی ہوں گا۔ اور جو ماں 9 مہینے تک تمہارا وزن اپنے جسم کے اندر لے کر پھرتی رہی، جس نے رات کی سردیوں کی راتوں کے اندر خود تو ٹھنڈی جگہ پر سو کر تمہیں خشک جگہ پر سلاتی رہی، تمہارے لیے تمام معاملات کو سہتی رہی، تمام مشکلات کو برداشت کرتی رہی،
اس کی نافرمانی کریں، اس کو گالیاں دیں، اس کو برا بھلا کہیں، اور پھر کہیں کہ میں حاجی صاحب ہوں، میں نے 7 حج کیے ہوئے ہیں۔ جناب والا، آپ حج بھی کرتے ہیں نا اور والدین کے نافرمان ہیں، تو آپ کی حج کی قبولیت بھی والدین کی رضامندی کے ساتھ مشروط ہو جائے گی، سبحان اللہ، کہ جب آپ کے والدین راضی ہوں گے ساری نیکیاں قبول ہو جائیں گی۔ بے شک، بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کر طواف کروا رہا تھا، حج کروا رہا تھا، اور اس نے 7 حج کروائے اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کر، اور خیال آتا ہے کہ میرے خیال میں نے والدین کا، والدہ کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے حق ادا کر دیا ہے کہ 7 حج اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اپنی والدہ کو کروا دیے ہیں۔ تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آتی ہے کہ تو نے ابھی 1 رات کی مشقت کا جو ہے وہ حق بھی ادا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، جناب والا، جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین کو وقت دیں، بیٹھیں ان کے ساتھ، بات کریں، ان کے دل کو خوش کریں، اس سے قبل کہ ان سے باتیں کرنے کے لیے پھر قبرستان میں جانا پڑے، پھر وہ چہرہ تکنے کے لیے پھر قبرستان میں جانا پڑے، پھر ان کی دعائیں لینے کے لیے قبرستان میں جانا پڑے، اس سے پہلے کہ پھر ندامت ہی ہو، آنسو ہی ہو، بس پھر ہائے ہی ہو کہ کاش میں کر لیتا۔ اس سے پہلے جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین کو راضی کریں، جن کے والدین ناراض ہیں وہ اپنے والدین کو راضی کریں، جس صورت کے اندر وہ راضی ہو سکتے ہیں ان کو راضی کریں، اور رب کے بعد جس ہستی کو راضی کرنا سب سے زیادہ آسان ہے وہ والدین کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے وہ 10 مرتبہ بلواتا ہے، کبھی کسی کو لے کے جاؤ، کبھی کسی کو لے کے جاؤ، یار یہ اس کا بڑا جو ہے وہ دوست ہے، اس کی بات نہیں ٹالے گا، اس کو لے کے جاؤ۔ اور والدین وہ ہیں کہ بس ان کے پاس جاؤ، جتنی مرضی ناراضگی ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، اور کوشش کریں کہ انہیں دنیا میں ہی راضی کر لیں، دنیا میں ہی ان کی دعائیں لے لیں، اور جب ان کی دعائیں اٹھتی ہیں، دعائیں جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر قبولیت جو ہے نا وہ ماں کے الفاظ چوم رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ، پھر دنیا کی کوئی طاقت وہ دعائیں روک نہیں سکتی، پھر وہ 7 سمندر بھی، اس 7 آسمان بھی اس دعا کو نہیں روک سکتے۔ اور ہرگز ہرگز والدین کی بد دعا سے بچیں، بے شک، ان کی بد دعا سے بچیں۔ کہ اگر ان کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل گیا، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی بد دعا نہ کریں، کیونکہ رب بھی آپ کی زبان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دعائیں جو ہے نا وہ والدین کی جو قبول ہوتی ہیں، پھر بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور جن کے والدین اس دار فانی سے رخصت ہو گئے اللہ تمام کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے والدین کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، حضور فرماتے ہیں اس حالت میں گئے، ویسے بھی یہ اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، یہ والدین کا حق ہے، اور ان کی قبور پر جائیں، وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کریں، جو اس کا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا، یہاں سے بھیجیں تو ثواب پہنچتا ہے، اور وہاں جا کر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، وہ ہماری تلاوت کو سنیں گے، اور جہاں جہاں جس جگہ پر قرآن کے الفاظ جائیں گے اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ سبحان اللہ، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ ساری روح ہے نا، وہ ساری روحیں پھر اس بندے کے پاس آتی ہیں جس کا بچہ آ کر قرآن پڑھتا ہو، جس کی وجہ سے ان روحوں پر آسانی ہو یا عذاب میں تخفیف ہو، ان کا آ کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یار تو نیک اولاد چھوڑ کر آیا ہے، دنیا کے اندر تیرا بیٹا آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تجھ پر تو کرم ہوتا ہے، ہماری بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ،
اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے لیے دعائیں مقصد کرنے والا بنائے، ان کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والا اور ان کی قبور پر جا کر ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔